بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ولا تکونوا من المشرکین اللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ رمضان شریف کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص بھی اس میں کوئی ایک فرض عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں میں برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی فضیلت کو ذہن میں رکھ کر عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمیں 70 فرضوں کے برابر ثواب مل جائے۔ اگرچہ کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پر درمیان سال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے تو انہیں رمضان کے لیے اٹھا کے رکھنا مناسب نہیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نماز اب فرض ہوئی، اب ادا کر دینا، اور ادا نہیں کریں گے تو بعد میں کون وارثین میں سب پیسہ بانٹ لینے کی فکر میں رہتے ہیں، میرے کو کتا تیرے کو کتا، وہاں پہ گیس والے کے اوپر کیا بیتتی اس کو ہی معلوم۔ اس لیے اپن زندہ رہ تک اپنا حساب کتاب اپنے اور اللہ کے درمیان میں صاف ستھرا کر دے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ سال بھر ایمان والوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی رہتی۔ اگر سب مل کر رمضان ہی اگر سوچ کے بیٹھیں گے تو کیا بعد میں ضرورتیں نہیں ہوں گی، تقاضے نہیں ہوں گے؟ بہرحال لیکن اگر کسی کا زکوٰۃ کا سال رمضان ہی سے شروع ہوتا ہو یا وہ ترتیب بنا لی ہو اور وہ رمضان ہی میں دینا چاہتے ہوں تو جہاں رمضان کے روزے کے مسائل ہم سیکھتے ہیں وہیں پر زکوٰۃ کے بارے میں بھی دین اور شریعت کو سیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہے، مسائل کیا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کے 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ستون ہے، ایک پلر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی نماز کے ساتھ جوڑ کر حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ حکم اللہ نے دیا۔ تو نماز یہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اسپیشلی مخاطب کر کے فرمایا، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، اے عورتوں نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ پچھلی امتوں کا بھی تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرے اور یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ پچھلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا، اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک مال سے متعلق عبادت ہے اور زکوٰۃ دین اسلام میں فرض ہے۔ فرض کا مطلب اس کا انجام دینا ضروری ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کو سخت سزا کی دھمکی دی ہے، سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے تو رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب الیم، اللہ نے مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اور کیسے عذاب دیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن ان کے مالوں کو، مال چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے زیورات ہو یا اور کوئی میٹیریل کا ہو،
تو اس سب کو اللہ تعالیٰ پہلے آگ پر تپائیں گے. تپانے کے بعد جب وہ میلٹ ہو جائے گا تو پھر اسے آدمی کی پیشانی پر داغ دیا جائے گا. جباہہم و جنوبہم، اور اس کے بازوؤں پر، دونوں طرف ہاتھوں پر، وظہورہم، اور اس کی پیٹھ پر اس کو لیپ دیا جائے گا اور داغ دیا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کے رکھتے تھے، اٹھا کے رکھتے تھے، اور اس میں سے نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو مال تم اٹھا کے رکھتے تھے اس کا آج مزہ چکھیے. مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ پنشمنٹ دینے کے لیے پیشانی کا سلیکشن کیوں کیا گیا اور دونوں ہاتھوں کا اور پھر پیٹھ کا کیوں؟ اس لیے کہ جو مالدار آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت رکھتا ہے تو پیسے کی بات جہاں پر آ جائے، پہلے سے بات خوشگوار انداز میں چلتی رہتی ہے، اور پیسے کے تقاضے کی بات آ جائے تو سب سے پہلے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے اور اس کا ماتھا اب متاثر ہو جاتا ہے کہ اب پیسے دینا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ بچنے کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اتراتے ہوئے پیٹھ دکھا کے نکل جاتا ہے کہ بس اب یہاں پر بات ختم کرو، چیپٹر کلوز، یہ پیسے ویسوں کی بات نہیں ہو سکتی. باقی خالی بیٹھ کے گپ مارو اور ادھر ادھر کی پولیٹکس کرتے رہو تو اس کے لیے گھنٹوں ہے، لیکن ایک دوسرے کی ضروریات کی جب بات کرنے پہ آ جائے تو پھر ہم کون اور تم کون. تو اللہ تبارک و تعالی سزا گناہ کے حساب سے دیتے ہیں، اور جو جو چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالی نشانہ بناتے ہیں اور متاثر فرماتے ہیں. بہرحال اور بھی مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دھمکایا ہے. اللہ نے فرمایا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، کہ جو لوگ بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو وہ اسے بچا کے یہ نہ سمجھے کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بھیانک علامت ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس پیسے کو وہ بخل کی وجہ سے اٹھا کے رکھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے تقاضوں کو اس میں پورا نہیں کرتے تو اسی مال کو ان کے گلے کا طوق بنا کر، ہار بنا کر ڈالا جائے گا. اور وہ ہار کیسا ہوگا؟ وہ ہار موجودہ زمانے کے ہار کی طرح گونگا نہیں ہوگا، بہرا نہیں ہوگا، وہ بولنے والا ہوگا. وہ ہار ایسا ہوگا کہ وہ آدمی کو ڈس رہا ہوگا. روایات میں تو ہے کہ اژدہے کی شکل میں اور اندھے اور بہرے سانپ کی شکل میں اس مال کو آدمی کے گلے کا ہار بنا کے ڈال دیا جائے، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اسے ڈسے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر نوچ دے گا اور بار بار یوں کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا پیسہ ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، لے آج میں تیرے گلے میں آ گیا ہوں، اور کتنا قریب لگانا چاہتا ہے لگا لے. تو بہرحال مال میں بخل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت سزائیں سنائی ہیں. اور بخل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو چائے نہ پلائے. سوسائٹی میں تو بخیل اس کو کہتے ہیں جو حدیث نہ کھلائے اور جو دعوت نہ کرے، لیکن شریعت کی نظر میں بخیل وہ ہے جو مال میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرے. تو ویسا آدمی بخیل ہے، اپنی شان بگاڑنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتا ہے. دعوت کرنا ہے تو چھوٹی دعوت میں بھی فنکشن ہال، اور پھر اس میں بھی نام کتنا زیادہ ہوگا. اپنی ذات کے لیے گاڑی لینا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن لیٹسٹ ماڈل کون سا ہے اور کیا ہے اس میں جا کے خرچ کرتا ہے. دعوتوں میں ایک کی جگہ 10 قسم کے کھانے رکھتے ہیں، کیوں؟ وہاں میرا نام ہوگا، لوگ واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، تو وہاں تو خوب خرچ کریں گے اور برانڈڈ کپڑے پہنیں گے، خوب خرچ کریں گے اپنی ذات کے لیے. لیکن جس بندے کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ کتنوں کو اللہ نے نہیں نوازا یا کم نوازا ہے اور مجھے اللہ نے ایک حیثیت دی ہے، مجھے مال دیا ہے، دینے والا اللہ ہے، تو سب سے پہلے مجھے اللہ کے فرمان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور پہلے اس میں اللہ کے حقوق ادا کرنا چاہیے. تو جو بندہ اس کو بھول جاتا ہے تو پھر ایسوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسوں کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتے.
اس لیے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، نہ مال ہمارا مال ہے، نہ جان ہماری جان ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کتنوں کو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کتنوں کو رہنے کو گھر نہیں ہے، کتنوں کے پاس بیلنس نہیں ہے، اور اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور اس میں سے جب ہم دے دیں گے تو پھر اللہ خوش ہو جائیں گے اور مال پاک صاف ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھوتری کے، اضافے کے۔ زکوٰۃ کوئی برڈن اور لوڈ کی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنے مال کو بڑھائے، تو اللہ فرمانے زکوٰۃ ہے ہی ایسا عمل جس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی اس کے بعد کنگال اور قلاش نہیں ہوتا، اس سے مال کی پیوریفائنگ ہوتی ہے، مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو مال کے صاف ستھرے کرنے والے کا نام زکوٰۃ ہے، مال میں اضافہ کرنے والے عمل کا نام زکوٰۃ ہے۔ اس لیے اس سے بھاگنے کی چیز نہیں، یہ شوق سے دینے کی چیز ہے، اور اس کی طرف رغبت کرنا اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھ کر اور اس کے احکام و مسائل کو علماء سے معلوم کر کے پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے نماز اور روزہ ہم رکھتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے قبول ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔